السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک یتیم لڑکا تھا۔ ماں نے لوگوں کے گھروں میں کام کر کے مجھے پڑھایا۔ پڑھ لکھ کر میں دبئی چلا گیا۔ واپس آیا تو ماں نے میری ایک خوبصورت لڑکی سے شادی کر دی، پر میری بیوی بڑی ہی ظالم تھی۔ اس کا رویہ میری ماں کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا۔ میں بار بار اپنی ماں سے اس کی خیریت پوچھتا۔ وہاں دل بے چین سا ہوا تو چپکے سے پاکستان واپس چلا آیا۔ جیسے ہی گلی میں داخل ہوا تو میری روح کانپ اٹھی۔ گلی میں رش تھا اور میری ماں زمین پر پڑی تھی۔ میں نے اماں کو اٹھایا تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی کہ میری بیوی نے تو اسے جب میری بیوی نے مجھے یہ بتایا کہ میری بہن نے گھر سے بھاگنے کی کوشش کی تھی تو میں نے اپنی بیوی کو صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ وہ میری بہن کے لیے کوئی بھی مناسب رشتہ دیکھ کر جلد از جلد اسے رخصت کر دے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری بہن میری عزت کو اپنے پیروں تلے روند کر چلی جاتی۔ مجھے اپنی بیوی پر اس قدر بھروسہ تھا کہ میں اس کی ہر بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا کرتا تھا۔ میرا یہ بھروسہ کبھی بھی نہ ٹوٹتا اگر میں چھٹی لے کر واپس نہ آتا۔ جب میں نے اپنے گھر کے باہر لوگوں کا اتنا بڑا ہجوم دیکھا تو میرا دل ڈرنے لگا تھا۔ جب میں گھر میں داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میری اماں زمین پر بے حس و حرکت پڑی ہوئی تھی اور میرا نام جبار ہے اور میرا تعلق کراچی سے ہے، جہاں میں اپنی ماں اور ایک چھوٹی بہن نورین کے ساتھ رہتا تھا۔ میرے ابا کا انتقال نورین کی پیدائش کے کچھ مہینے کے بعد ہی ہو گیا تھا۔ ابا ایک سرکاری ملازم تھے، اس لیے ان کی پینشن سے اماں نے بہت مشکل سے گھر کے اخراجات پورے کیے تھے۔ جب ہم دونوں بہن بھائی سکول جانے لگے تب ہمارے اخراجات بھی بڑھ گئے تھے اور ابا کی پینشن سے ہمارا گزارا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ مجھے بھی ہمیشہ سے اماں کی محنت اور قربانیوں کا احساس تھا، مگر اماں جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ مگر اس مہنگائی کے دور میں اماں کو کوئی کام مل ہی نہیں رہا تھا اور ابا کی پینشن سے ہمارا گزارا بھی نہیں ہو رہا تھا۔ چند پیسوں سے ہی ہمیں صرف کچھ ہی دنوں کی روٹی نصیب ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ گھر کے مختلف اخراجات تھے جن کے لیے اماں ہر وقت پریشان سی رہتی تھی۔ میں اکثر اماں کو چھپ کر روتے ہوئے دیکھتا تھا۔ اگر میرا بس چلتا تو میں ساری دنیا کی دولت لا کر ماں کے قدموں میں ڈھیر کر دیتا، کیونکہ مجھے اماں کی آنکھوں میں آنسو بالکل بھی اچھے نہیں لگتے تھے۔ تب اماں نے گھر کے پاس ہی کچھ بنگلوں پر ملازمہ کا کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ نہ تو وہ پڑھی لکھی تھی اور نہ ہی ان میں کوئی اور کام مل رہا تھا، اس لیے مجبوری میں وہ صفائی ستھرائی کا کام ہی شروع کر لیا تھا، جس کے عوض ان کو چند پیسے مل جایا کرتے تھے۔ اماں خود پڑھی لکھی نہیں تھی، اس لیے ان کا خواب تھا کہ وہ مجھے اور نورین کو اچھی تعلیم دے سکتی۔ میں بڑے بڑے اسکولوں میں تو نہیں جا سکا۔ میٹرک کرنے کے بعد میں ایک ورکشاپ پر کام کرنے کے ساتھ ساتھ انٹرمیڈیٹ کے امتحان بھی دینے لگا تھا۔ میری کوشش تھی کہ جلد از جلد کوئی ڈگری حاصل کر کے اچھی نوکری شروع کر دیتا، کیونکہ اماں اب بوڑھی ہو چکی تھی اور مجھ سے یہ بالکل بھی برداشت نہیں ہوتا تھا کہ وہ دوسرے لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کے طرح طرح کے کام کیا کرتی اور ساتھ میں طنز بھری باتیں بھی سنتی تھی۔ مگر شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اماں بہت بیمار رہنے لگ گئی تھی۔ تب میں نے اماں کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ وہ کسی کے گھر میں کوئی کام نہیں کریں گی بلکہ آرام کریں گی۔ اماں نے مجھے بہت پیار سے ٹال دیا تھا۔ اگر وہ گھر بیٹھ جائیں گی تو گھر کا گزارا کیسے ہوگا؟ مگر میں نے قسم کھا لی تھی کہ اماں کو مزید کسی مصیبت میں نہیں ڈالوں گا، بلکہ خود ہی کوئی اچھی نوکری ڈھونڈ لوں گا تاکہ اماں کو مشقت بھرے کام نہ کرنے پڑیں۔
میری کوشش تو یہ تھی کہ میں ماسٹرز کی ڈگری مکمل کر کے پھر ہی کسی نوکری کے لیے خوار ہوتا، مگر جیسے حالات ہو گئے تھے ان حالات میں میرا پڑھائی جاری رکھنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا تھا۔ اس لیے میں نے انٹرمیڈیٹ کے بعد پڑھائی کو خیر آباد کہہ دیا تھا، کیونکہ میں ورکشاپ سے جتنے پیسے کما کر لاتا تھا ان پیسوں سے گھر کا خرچہ بہت مشکل سے پورا ہوتا تھا۔ اس لیے میں نے ورکشاپ کے علاوہ ایک اور جگہ سیلز مین کی نوکری کر لی تھی، جہاں سے مجھے مہینے کے چند پیسے مل جایا کرتے تھے۔ مجھے کسی نے مشورہ دیا تھا کہ اگر میں پاکستان سے باہر چلا جاؤں تو مجھے ضرور کوئی اچھا کام مل سکتا ہے۔ بس اس دن کے بعد سے میں نے پیسے جمع کرنا شروع کر دیے تھے تاکہ کسی طرح پاکستان سے باہر جا سکتا۔ میں نے اپنی موٹر سائیکل بھی بیچ ڈالی تھی جو ابا کے زمانے کی تھی۔ اس کے بدلے مجھے بہت سارے تو نہیں لیکن اتنے پیسے تو مل ہی گئے تھے کہ میں اپنے ضروری کاغذات بنوا سکتا تھا۔ بہت جلد میرے پاس اتنے پیسے اکٹھے ہو گئے تھے کہ میں دبئی کا ویزا حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ دن میرے لیے بہت زیادہ خوشی لے کر آیا تھا۔ میرے ہاتھ میں دبئی کا ویزا آ گیا تھا، لیکن میرے سامنے ایک اور مشکل کھڑی تھی۔ اماں مجھے دبئی بھیجنے کے لیے بالکل بھی تیار نہ تھی۔ اماں نے دل پر پتھر رکھ کر مجھے دبئی کے لیے روانہ کر دیا تھا۔ میں نے اماں کو سختی سے منع کیا تھا کہ میرے جانے کے بعد وہ کوئی کام بھی نہیں کریں گی۔ ڈاکٹر نے ان کو مکمل آرام کرنے کا کہا ہوا تھا، کیونکہ ان کو ٹی بی تھی، اور ڈاکٹر نے کہا تھا اگر اماں آرام کریں گی اور اپنی دوائیاں وقت پر لیں گی تو ان کا مرض ٹھیک ہو سکتا تھا۔ میں نے نورین کو بھی سختی سے تاکید کی تھی کہ وہ اماں کا خیال رکھے۔ میری بہن بھی سمجھدار تھی، اس لیے مجھے اس کو کچھ زیادہ سمجھانا نہیں پڑا تھا۔ دبئی جا کر تو جیسے میری قسمت ہی کھل گئی تھی۔ مجھے بہت جلد ایک ورکشاپ میں نوکری مل گئی تھی اور میں وہاں پر کام کر کے مہینے کے اتنے پیسے کمانے لگا تھا جتنے پاکستان میں رہ کر 4 مہینوں میں بھی نہیں کما سکتا تھا۔ قسمت مجھ پر مہربان تھی، مگر میں چاہتا تھا کہ میں اماں اور نورین کو غریبی کی زندگی سے نکال کر ایک خوشحال اور خوشگوار زندگی دوں۔ اس لیے میں نے ورکشاپ کی نوکری کے علاوہ ایک پارٹ ٹائم جاب بھی شروع کر دی تھی۔ مجھے ایسا لگا تھا جیسے میں دنیا کا سب سے خوش قسمت ترین لڑکا تھا، کیونکہ میں جس بھی کام میں ہاتھ ڈالتا تھا اس میں خیر و برکت ہو جاتی تھی۔ میرے مالک بھی مجھ سے بہت زیادہ خوش تھے، اس لیے مجھے مہینے کی تنخواہ کے علاوہ بونس بھی دیا کرتے تھے۔ میرے گھر کے حالات تو مہینوں میں بدلنے لگ گئے تھے۔ میں نے اماں کی ٹی بی کا علاج بھی کروا لیا تھا اور وہ تندرست ہونے لگ گئی تھی۔ نورین کو بھی اچھے سے اچھے کالج میں داخلہ لے کر دیا تھا۔ میں چاہتا تھا اگر میں خود پڑھ لکھ نہیں سکا تھا تو میری بہن اچھی تعلیم حاصل کر لیتی تاکہ اس کی شادی اچھے سے گھر میں ہو جاتی۔ میں نے اپنی آنکھوں میں اماں اور نورین کے لیے ڈھیروں خواب سجا لیے تھے، مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ جو قسمت مجھ پر اتنی مہربان تھی اس کا کی کایا پلٹنے والی تھی۔ جب میں 5 سال کے بعد گھر واپس آیا تو میرے گھر کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ اماں اور نورین نے گھر کو پرآسائش بنا دیا تھا، اور اس گھر کو دیکھ کر میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے تھے۔ میری محنت رنگ لانے لگی تھی اور ہمارے حالات پوری طرح سے بدل چکے تھے، مگر میں اماں کی قربانیوں کا صلہ ابھی تک ان کو دے نہیں سکا تھا۔ اماں جان نے میرے اور نورین کے لیے اس قدر محنت مشقت کی تھی کہ ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے، مگر انہوں نے کبھی بھی اپنی ذمہ داری سے منہ نہیں موڑا تھا۔ اگر وہ لوگوں کے گھروں میں کام نہ کرتی اور مجھے پڑھاتی لکھاتی نہ تو میں بھلا اس قابل کیسے ہو سکتا تھا۔ گھر کے حالات بدل سکتا تھا۔ میں جس مقام پر بھی تھا وہ سب صرف اور صرف اماں جان کی وجہ سے ہی تھا۔ اماں جن گھروں میں کام کاج کرتی تھی، گھر کے مالکان بھی
اماں کی تعریفیں کیا کرتے تھے۔ اماں نے کسی حال میں بھی ہمت نہیں ہاری تھی، بلکہ حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا۔ اس لیے تو ہمارے حالات بدل سے گئے تھے۔ جب میں چھٹی پر پاکستان آیا تھا تو ایک خوشخبری میرے انتظار میں تھی۔ اماں نے میرے لیے عروج کو ڈھونڈ رکھا تھا اور اماں چاہتی تھیں کہ جب میں واپس آؤں تو وہ میری اور عروج کی شادی کر دیں۔ بے شک عروج ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ مجھے بھی اماں کی پسند پر کوئی بھی اعتراض نہیں تھا۔ عروج کا تعلق ایک کھاتے پیتے گھر سے تھا اور میں بھی خوبصورتی میں کسی سے بھی کم نہیں تھا، اور گھر کے حالات تو ویسے ہی بدل سے گئے تھے۔ اس لیے میری اور عروج کی منگنی کے 2 مہینے کے بعد ہی شادی کی تاریخ بھی طے کر دی گئی تھی۔ میری اور عروج کی شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ عروج نے بہت جلد میرے گھر میں اپنا دل لگا لیا تھا۔ وہ ایک باتونی سی لڑکی تھی، اس لیے ہر وقت اماں اور نورین کو اپنی باتوں میں لگا کر رکھتی تھی۔ میں بھی خوش تھا کہ عروج کے آنے سے نورین کو ایک دوست مل گئی تھی اور اماں کو ایک اور بیٹی بھی مل گئی تھی جو میری غیر موجودگی میں ان کا میری ہی طرح خیال رکھ سکتی تھی۔ کیونکہ مجھے نورین کی فکر ستانے لگ گئی تھی، میں چاہتا تھا کہ اس کو بھی جلد ہی اس کے گھر کا کر دیا جاتا۔ میں نے اپنی اس خواہش کا اظہار اماں سے کیا تھا اور دبئی واپس جانے سے پہلے اماں کو خاص طور پر تلقین کر کے گیا تھا کہ وہ نورین کے لیے بھی کسی اچھے گھرانے کے لڑکے کو تلاش کرتی تاکہ نورین کو بھی جلد ہی اپنے گھر کی ہو جاتی۔ ویسے بھی تو اس کی پڑھائی تو مکمل ہونے والی ہی تھی۔ میں ہر لمحہ گھر والوں سے رابطے میں رہتا تھا اور اماں سے پوچھتا رہتا تھا کہ کیا ان کو نورین کے جوڑ کا کوئی لڑکا ملا تھا۔ تب ایک دن اماں مجھے کہنے لگ گئی تھی کہ نورین کالج میں کسی لڑکے کو پسند کرتی تھی۔ مجھے یہ بات سن کر بہت کچھ عجیب و غریب سا تو لگا تھا، مگر پھر یہ سوچ کر میں نے خود کو مطمئن کر لیا تھا کہ مجھے اپنی بہن پر بھروسہ تھا اور وہ کوئی غلط قدم اٹھا نہیں سکتی تھی۔ میں نے اماں سے کہہ دیا تھا کہ وہ جس لڑکی کو پسند کرتی تھی اماں اس کے بارے میں معلومات اکٹھی کرتی۔ اگر وہ لڑکا نورین کے معیار کا ہوتا تو مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر عروج مجھے کہنے لگی تھی کہ نورین جس لڑکے کو پسند کرتی تھی وہ لڑکا نشے کا عادی تھا اور لڑکیوں سے دوستی یاری کرنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ عروج کے منہ سے یہ باتیں سن کر مجھے بہت زیادہ غصہ آ گیا تھا اور میں نے نورین کو صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ وہ جس بھی لڑکے کو پسند کرتی تھی اس کا خیال اپنے ذہن سے نکال دیتی۔ اماں جان نے بھی مجھے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ وہ تو ابھی تک اس لڑکے سے ملی ہی نہیں تھی، لیکن میں نے اماں کو یہ کہہ کر خاموش کروا دیا تھا کہ جب عروج نے اس لڑکے کے بارے میں مجھے اتنی بڑی بات بتا ہی دی تھی تو اس کے بعد اس لڑکے سے ملنے کا کوئی جواز ہی بنتا ہی نہ تھا۔ نورین بھی مجھے یقین دلاتی رہ گئی تھی کہ عروج نے مجھے اس لڑکے کے بارے میں جو کچھ بھی بتایا تھا وہ سب کا سب جھوٹ تھا، اور میں اپنی بہن پر بھڑک اٹھا تھا کہ وہ میری بیوی پر جھوٹا ہونے کا الزام لگا رہی تھی۔ اماں بھی مجھے یہی کہتی تھیں کہ ہمیں ایک بار اس لڑکے سے مل لینا چاہیے تھا، مگر میں نے سختی سے منع کر دیا تھا۔ نورین دوبارہ کالج نہیں جائے گی اور خاموشی سے تب تک گھر بیٹھے گی جب تک میری بیوی اس کے لیے کوئی مناسب رشتہ تلاش نہ کر لیتی۔ اس کے بعد میں نے اماں اور نورین سے بہت عرصے تک کوئی بات چیت ہی نہیں کی تھی۔ مجھے تو یہ سوچ سوچ کر غصہ آ رہا تھا کہ میری بہن نے میری دی گئی آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھایا تھا اور اماں بھی اس کی حمایت کر رہی تھی۔ عروج مجھے بتاتی رہتی تھی کہ نورین اس لڑکے سے ملنے کی کوشش کیا کرتی تھی۔ تب میں نے عروج کو کہہ دیا تھا کہ وہ نورین کو گھر میں بند کر دے اور گھر سے باہر نہ نکلنے دے جب تک کہ میں واپس نہیں آ جاتا، کیونکہ مجھے بھی چھٹی ملنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ میں پہلے ہی
بہت لمبے عرصے کے لیے چھٹی لے کر پاکستان رہ آیا تھا، اس لیے اب مجھے چھٹی ملنا بہت زیادہ مشکل تھا۔ جب 3-4 مہینے گزر گئے تب میرا غصہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہوا اور میں نے اماں سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اماں جان مجھ سے بات کرنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ وہ میرا فون ہی نہیں اٹھاتی تھی۔ جب میں عروج کو کہتا کہ وہ میری اماں یا نورین سے بات کروا دے تو عروج مجھے کہہ دیتی کہ وہ دونوں مجھ سے بات کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ مجھے ان دونوں پر یہ سوچ سوچ کر بہت غصہ آتا تھا کہ میں باہر پردیس میں رہ کر ان دونوں کے لیے اتنی محنت کر رہا تھا تاکہ ان دونوں کو زندگی کی ہر آسائش دے سکوں، اور وہ دونوں تھیں کہ مجھ سے بات کرنے کو تیار نہ تھی اور نہ ہی میری کسی بات کو ماننے کے لیے تیار تھی۔ اس لیے میں نے دوبارہ ان سے کوئی بات کرنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ تب ایک دن عروج مجھے کہنے لگی تھی، نورین نے بہت بار گھر کا تالا توڑ کر اس لڑکے کے ساتھ بھاگنے کی کوشش کی تھی جس کو وہ پسند کیا کرتی تھی۔ یہ بات سن کر میں غصے سے بھڑک اٹھا تھا اور میں نے عروج کو نورین کے لیے رشتہ تلاش کرنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ جلد از جلد اس کی شادی کر کے اس کی ذمہ داری سے آزاد ہو جاتا، کیونکہ وہ لڑکی تو میرے ہاتھوں سے نکلتی ہی جا رہی تھی۔ عروج کہنے لگ گئی تھی کہ اس کی نظر میں ایک رشتہ تو تھا۔ میں نے اس سے کچھ بھی نہیں پوچھا تھا۔ میں نے عروج کو اجازت دے دی تھی کہ وہ نورین کا اس کے ساتھ نکاح کروا کر اس کو گھر سے رخصت کر دیتی، کیونکہ مجھے عروج پر پورا بھروسہ تھا اور میں نورین کی شکل دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ میں نے تو ساری زندگی نورین کا اتنا خیال رکھا تھا، مگر وہ میری عزت کو داؤ پر لگانے پر تلی ہوئی تھی، اور اماں تھی کہ وہ بھی نورین کی کوئی غلطی ماننے کو تیار ہی نہ تھی۔ عروج نے بہت جلد نورین کا رشتہ اپنے دور کے رشتہ دار سے طے کر دیا تھا اور سادگی سے اس کا نکاح کر کے اس کو رخصت کر دیا تھا۔ مجھے تو چھٹی ہی نہیں مل رہی تھی، اس لیے میں نورین کے نکاح میں بھی شامل نہیں ہو سکا تھا، بلکہ میں نے تو شکر ادا کیا تھا کہ میری عزت بچ گئی تھی، جو نورین اپنے پیروں کے تلے روندنے پر تلی ہوئی تھی۔ نورین اپنے گھر رخصت ہو کر چلی گئی تھی اور میرے کندھوں پر جو ایک بوجھ تھا وہ اتر سا گیا تھا، اور میں تہہ دل سے عروج کا شکر گزار تھا۔ مجھے لگا تھا کہ عروج ایک وفادار اور سمجھدار لڑکی تھی جو میری غیر موجودگی میں سارے گھر کی ذمہ داری کو بہت اچھے طریقے سے نبھا رہی تھی، مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ میری آنکھوں پر عروج کے اعتبار اور پیار کی پٹی بندھی ہوئی تھی، اور میں اس کی ہر بات آنکھیں بند کر کے مانتا ہی چلا گیا تھا۔ مجھے احساس ہی نہیں تھا کہ عروج میری غیر موجودگی میں میری ماں اور بہن کے ساتھ کیسا برتاؤ کر رہی تھی۔ مجھے تو عروج کی اصلیت کے بارے میں کبھی اندازہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ جب نورین کی رخصتی کو 2 سال گزر گئے تھے تب مجھے بہت مشکل سے چھٹی مل گئی تھی، اور میں نے پاکستان میں کسی کو بتائے بغیر پاکستان جانے کی تیاری شروع کر دی تھی۔ میں سب گھر والوں کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ پاکستان جانے پر ایک نہیں بلکہ بہت سارے سرپرائزز میرے انتظار میں تھے۔ جب میں اپنے گھر کی گلی میں داخل ہوا تو وہاں پر لوگوں کا ایک ہجوم سا لگا ہوا تھا۔ مجھے کچھ زیادہ فکر نہیں ہوئی تھی، مگر اس وقت میری پریشانی بڑھ گئی تھی جب لوگوں کا وہ ہجوم میرے گھر کے باہر تک پھیلا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے گھر کے اندر کچھ ہوا تھا، اور اس کو دیکھنے کے لیے وہ سب لوگ اکٹھے ہو گئے تھے، اور میں لوگوں کے بیچ سے راستہ بناتا ہوا جب اپنے گھر میں داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ سامنے زمین پر میری اماں بے حس و حرکت پڑی ہوئی تھی، اور ان کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ سارے گھر کا حلیہ ہی بگڑا ہوا تھا، کوئی بھی چیز اپنی جگہ پر موجود ہی نہ تھی۔
میں نے خود پر قابو رکھتے ہوئے اماں کو زمین سے اٹھا دیا تھا اور ان کے کپڑوں کو درست کرتے ہوئے ان کے سر سے نکلنے والے خون کو صاف کر دیا تھا، جو شاید کسی زخم سے بہہ رہا تھا۔ اماں کی حالت کو دیکھ کر میں حیران و پریشان سا رہ گیا تھا۔ اماں کا جسم تو صرف اور ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا تھا، ان کے جسم میں تو جیسے جان ہی نہیں تھی۔ مجھے یقین ہی تو نہیں آ رہا تھا کہ میں اماں کو چنگا بھلا چھوڑ کر چلا گیا تھا، مگر اس وقت میرے سامنے جو عورت تھی وہ تو ایک کمزور لاغر سا وجود تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اماں کے جسم میں خون نام کی کوئی چیز ہی نہیں رہی تھی۔ میں نے سارے گھر میں عروج کو تلاش کیا تھا، مگر وہ مجھے کہیں بھی نظر نہیں آئی تھی۔ میں نے عروج کو فون کیا تھا تاکہ میں یہ جان سکتا کہ وہ کہاں تھی، مگر اس کی بات سن کر میرے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے تھے۔ وہ مجھ سے صاف جھوٹ بول رہی تھی اور کہنے لگی تھی کہ وہ اماں کے لیے کھانا بنا رہی تھی، اس لیے مجھ سے بات نہیں کر سکتی تھی، جبکہ میں تو اس وقت گھر میں موجود تھا اور وہ مجھے کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اس وقت عروج کو کچھ بتانا مناسب نہیں سمجھا تھا، بلکہ اماں کے ساتھ بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگ گیا تھا۔ جب شام کا اندھیرا پھیلنے لگا تو وہ سجی سنوری گھر میں داخل ہوئی تھی اور مجھے اپنے سامنے دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ میں اس سے پوچھنے لگا تھا کہ وہ کہاں گئی تھی اور اماں کو کیا ہوا تھا۔ وہ آنکھوں میں حیرت لیے اماں کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور ایسے ظاہر کرنے لگی جیسے اس کو کچھ معلوم ہی نہ تھا۔ جیسے ہی اماں ہوش میں آئی تو مجھے دیکھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ان کا انداز دیکھ کر مجھے لگ رہا تھا جیسے وہ میری بیماری سے ڈر رہی تھی۔ اس وقت مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ عروج مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے۔ میں عروج کو چھوڑ کر اماں کی طرف متوجہ ہوا تھا اور انہوں نے اپنے ٹوٹے پھوٹے لہجے میں مجھے وہ سب کچھ بتا دیا تھا جو سن کر میرے اوپر قیامت گزر گئی تھی۔ اماں مجھے کہنے لگ گئی تھی کہ میرے دبئی چلے جانے کے بعد عروج نے پورے گھر پر قبضہ کر لیا تھا۔ وہ اماں اور نورین پر سختی کرنے لگ گئی تھی اور اس نے نورین پر جان بوجھ کر الزام لگا دیا تھا کہ وہ جس لڑکے کو پسند کرتی تھی وہ کوئی نشائی قسم کا لڑکا تھا۔ عروج اماں کو روکتی ہی رہ گئی تھی، مگر میری آنکھوں میں غصہ دیکھ کر وہ کچھ نہیں کر پائی تھی اور وہ سارے گھر کو تالا لگا کر رکھتی تھی اور ان کو کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں دیتی تھی۔ اس نے اماں اور نورین کو ایک کمرے میں بند کر دیا تھا تاکہ وہ عروج کی بے حیائی پر کوئی بھی سوال نہ اٹھا سکے۔ عروج کو تو عادت تھی، وہ گھر سے باہر طرح طرح کے لڑکوں کے ساتھ گھومتی پھرتی رہتی تھی اور اس نے سارے کا سارا الزام نورین پر لگا دیا تھا۔ تب مجھے نورین کا خیال آ گیا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ میں نے عروج کو اس کے گریبان سے پکڑ لیا تھا اور اس سے پوچھنے لگا تھا کہ اس نے میری بہن کو کس کے ساتھ رخصت کر دیا تھا۔ عروج کی آنکھوں میں شرم نام کی کوئی چیز ہی باقی نہیں رہی تھی، بلکہ وہ مجھے ہی آنکھیں دکھانے لگ گئی تھی اور میں جان بوجھ کر اس کو شادی کر کے اپنی ماں اور بہن کی خدمت کے لیے چھوڑ گیا تھا، جبکہ وہ ایک آزاد خیال لڑکی تھی اور میری بہن اور میری ماں اس کی آزادی میں رکاوٹ بن رہی تھی۔ اس لیے وہ نورین اور اماں کو ڈراتی دھمکاتی رہتی تھی کہ اگر انہوں نے مجھے کچھ بھی بتایا تو وہ ان دونوں کو جان سے ہی مار ڈالے گی۔ وہ نورین سے سارے گھر کے کام کاج کرواتی تھی اور اس کو مارتی پیٹتی بھی رہتی تھی، اور نورین سے اپنا کام نکلوانے کے لیے وہ اماں پر بھی ظلم کرتی تھی۔ اسی وجہ سے اماں کا ٹی بی کا مرض واپس کو لوٹ آیا تھا۔ جب اماں مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتی تھیں تو وہ چمٹا گرم کر کے ان کے سر کے بال کھینچتی تھی اور اسی چمٹے سے نورین کے جسم پر زخم لگا دیتی تھی تاکہ وہ مجھے کچھ بھی نہ کہہ سکے، اور آخر کار وہ دونوں عروج کا ظلم سہتے سہتے خاموش ہو گئی تھیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ عروج اس قدر سنگ دل کیسے ہو سکتی تھی۔
اگر اس کو آزادی چاہیے تھی تو وہ مجھ سے کہہ دیتی، میں اس کو آزاد کر دیتا، مگر وہ تو صرف اور صرف میری کمائی پر عیاشی کرنا چاہتی تھی۔ میں نے عروج کو طلاق نہیں دی تھی، کیونکہ جو کچھ بھی اس نے کیا تھا وہ طلاق اس کے لیے بہت چھوٹی سی سزا تھی، وہ جا کر کسی اور کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتی۔ بلکہ میں نے دوسری شادی کر لی تھی اور عروج کو گھر میں ملازمہ بنا کر رکھ لیا تھا۔ عروج نے نورین کی شادی اپنے رشتہ داروں کے جس لڑکے سے کی تھی، وہ لڑکا نورین کی عمر کا دگنا تھا اور رنڈوا تھا۔ میں نے نورین کو خلا دلوا کر اس کی شادی اس لڑکے سے کروا دی تھی جس کو وہ کالج میں پسند کیا کرتی تھی۔ وہ لڑکا ایک عزت دار گھر کا تھا جس پر عروج نے طرح طرح کے الزامات لگائے تھے۔ آج میری اور نمرہ کی شادی کو 4 سال گزر گئے ہیں۔ نمرہ ایک آئیڈل بیوی ہے، وہ میری ماں کا بہت خیال رکھتی ہے، جبکہ عروج گھر کے ایک کونے میں پڑی رہتی ہے، کیونکہ میں نے اس کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر اس نے کہیں بھاگنے کی کوشش کی تو میں اس کو پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ نورین بھی عروج کے رویے کے صدمے سے بہت مشکل سے نکلی ہے، مگر میں شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھ پر عروج کی حقیقت جلد کھل گئی تھی، ورنہ شاید میں اپنی ماں اور بہن دونوں کو کھو دیتا۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔